رب تبارک و تعالی نے ہمارے پیر پیران پیر حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شان بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر کی چھت سے میری بیٹی فاطمہ غائب ہو گئی، تو میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا سیدی میری بیٹی گھر کی چھت سے غائب ہو گئی ہے، آپ اس کا بھی حل ارشاد فرمائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابو سعد، آپ کرخ کے علاقے میں جائیں اور وہاں پر جا کر بسم اللہ پڑھ کر اپنے گرد حصار بنا کر میرا تصور باندھ لیجئے، اور رات میں جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کے سامنے سے عجیب و غریب شکلوں والے جن گزریں گے، وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، مگر آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے فقط میرا تصور بانٹ کے بیٹھے رہنا ہے۔ اور سحری کے وقت آپ کے پاس ان کا سردار یعنی جنوں کا سردار آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اسے میرا حوالہ دے کر اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے۔ تو حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے حکم کے مطابق، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق وہاں پہ چلا گیا، کرخ کے علاقے میں چلا گیا، میں نے اپنے گرد حصار بنا لیا، غوث اعظم کا تصور باندھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں ساری رات مجھے جن ڈرانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں نے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور باندھا ہوا تھا کہ سحری کا وقت آ گیا، ساری رات گزر گئی، سحری کا وقت آ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جنوں کا سردار آیا نا تو وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا، ایک گھوڑے پر سوار تھا اور آیا، جندو اس کے گرد گھیرا لگائے ہوئے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھنے لگا، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے کہ تم یہاں پہ آ کے حصار باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو وہ جو جنوں کا سردار تھا نا، وہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ آیا تھا، جن اس کے ارد گرد خداموں کی طرح، اور وہ خود گھوڑے کے اوپر جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنوں کے سردار نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے۔ جب اس جن نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا تو وہ جن واقعہ مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا۔ تو وہ حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں کے سردار نے جب سنا نا کہ جب میں نے کہا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے تمہارے پاس، تو وہ جنوں کا سردار اپنے گھوڑے سے اترا اور زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے فرمائیے غوث اعظم نے میرے لیے کیا حکم بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے گھر کی چھت سے غائب ہو گئی، تو غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اسے ڈھونڈ کے لاؤ، تم ڈھونڈ کے دو۔ تو جنوں کے سردار نے اپنے جنوں میں اعلان کیا، بتاؤ کس نے غوث اعظم کے شہر سے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے، کس نے غوث اعظم کے شہر سے اس کی بیٹی کو لایا ہے۔ تو جنہوں نے نا ایک چینی جن کو اس کی بارگاہ میں حاضر کیا اور کہنے لگے حضور اس نے، کہ جو جن تھے وہ اپنے سردار سے کہنے لگے حضور اس نے اس لڑکی کو اٹھایا ہے، اس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے۔ تو جب اس جنوں کے سردار نے سنا نا تو اس نے کہا اس کی بیٹی کو بھی لاؤ، حضرت ابو سعد کی بیٹی کو بھی لاؤ، اور اس جن کو سر قلم کر کے قتل کر دو، اس کا سر قلم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جنوں سے پوچھا کیا غوث اعظم کا تم پر بھی حکم چلتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں، جب رب تبارک و تعالی کسی کو اپنا کتب بناتا ہے تو تمام روح زمین کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور ہم جن بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابع ہیں، اس جہان کی ہر چیز غوث اعظم کی تابع ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم رب کے کتب ہیں، رب کے غوث ہیں، رب کے ولی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے ہم سب چیزوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، اس لیے ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کو مانتے ہیں کہ رب نے ہمیں ان کے تابع کر دیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی شان بڑی عزت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ اور میرے حضرت کیا لکھتے ہیں، غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں۔